الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم قل لا تعتذروا إليهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قیام اللیل میں پڑھے گئے 11ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اس پارے کی شروعات ایک واقعے سے، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک قافلہ آیا
اور اس قافلے نے آ کر کے یہ خبر دی کہ رومی مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی، جس میں تمام کے تمام صحابہ کرام، جینیس اور دور اندیش صحابہ کرام بھی موجود رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طلب کردہ میٹنگ میں معاملہ یہ طے پایا گیا کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم ہی لوگ یہاں سے اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائیں، تاکہ یہ جنگ مدینے سے باہر ہی لڑی جائے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا، یعنی اس سے پتہ یہ چل رہا ہے یہ چندے کا سلسلہ پرانا ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب ایسا کر رہے ہوں تو ان کے لیے کوئی معیوب کی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم دیا، اور اسی طرح سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ، 300 گھوڑے اور 1,000 دینار دیا۔ یہ پانے کے بعد نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، مارے خوشی کے آپ کا چہرہ گلنار ہو گیا، کھل گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج کے بعد سے عثمان جو بھی کچھ کریں گے، یعنی عثمان کی تمام چیزیں معاف، اللہ گرفت نہیں فرمائے گا۔ یعنی اس قدر بے دریغ صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں اپنے مال و زر کو پیش کیا، اور بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چنانچہ وعدے کے مطابق، طے تمام ہونے کے مطابق 30,000 کا لشکر جرار مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا مدینے سے نکل پڑا۔ اس میں 3 ایسے لوگ تھے، 3 صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے پیچھے رہنے کی کوئی خاص شرعی عذر نہیں تھی، بس ان کا اپنا تساہلی اور اپنی تکاسلی یعنی غفلت تھی۔ اس بنیاد پر وہ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس سواریاں ہیں، اور ہم جلدی سے ان سواریوں کے ذریعے، کیونکہ لشکر جہاں جہاں پڑاؤ ڈالتا ہے وہ رکتا جاتا ہے، تو ایسے ہی جب پڑاؤ ڈالے گا تو ہمارے پاس سے تو میں کیا کروں گا، ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ آخر کار لشکر جرار مسلمانوں کا واپس آ گیا، اور یہ اپنی غفلت کی بنیاد پر اس جنگ کے اندر، اس لشکر کے اندر شامل نہیں ہو سکے۔ اور اس میں شامل نہ ہونے والے 70 یا 80 منافقین بھی تھے، جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے اپنی نفاق کی وجہ سے، لیکن انہوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر اور معذرت کو پیش کیا، جس کا تذکرہ یعتذرون الیکم سے تعبیر کیا گیا کہ وہ آئیں گے، عذر و معذرت کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 یا 80 منافقین کے عذر اور معذرت کو قبول فرمایا اور انہیں معاف کر دیا. لیکن یہ 3 صحابہ کرام، وہ 3 صحابہ کرام جب ان سے پوچھا گیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے لیے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ اب نہ ان سے کوئی کلام کرے گا نہ سلام کرے گا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. وہ 3 صحابہ کرام کون تھے؟ کعب ابن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ ابن ربیع. یہ 3 صحابہ کرام تھے جن کا ان کی ان غفلتوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کرنے کا اعلان فرمایا. حضرت کعب ابن مالک بیان فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی تنگ کر دی گئی تھی، کیونکہ جب میں نماز پڑھ کے نکلتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی ترچھی نگاہوں سے، یعنی نگاہوں میں نگاہیں ملا کر کے نہ، جن کو کنکھیوں کہا گیا، اس اشارے سے میں دیکھا کرتا تھا کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. چنانچہ بہت حیران و پریشان تھے اللہ تبارک و تعالی نے، اور ان کی حیرانی اور پریشانی صرف اتنا ہی نہیں، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا 40 دن جب گزرے تو 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو کہا گیا کہ یہ اپنے مائکے چلی جائیں، انہیں چھوڑ کر کے یہ سسرال سے، ان کے پاس سے اپنے مائکے چلی جائیں. یعنی اس قدر ان کی عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا. اور 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کی توبہ کو قبول فرمایا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات برات توبہ جو ان کی قبول ہوئی، وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو آواز دینے والے منادی نے آواز دیا کہ ان کے توبہ قبول کر لی گئی ہے. جب یہ خبر حضرت کعب ابن مالک کو ملتی ہے تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے اس خبر کے ملنے پر اپنے کپڑے جو تھے وہ کپڑے اس خوشخبری دینے والے کو دے دیے. کہا لے جاؤ. یعنی وہ ان کے لیے عید کا شمع تھا، اس سے بھی بڑا شمع تھا، کیونکہ 40-50 دن گزر گئے تھے اور معاملہ بڑا خطرناک پر خطر تھا، تو تکلیف کا سما تھا. اور جب یہ خوشخبری ملی تو مارے خوشی کے اچھل پڑے اور اس طریقے سے وہ اپنے کپڑے بھی دے دیے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ بیان کیا گیا کہ وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو سب ساز و سامان ہے، ساری چیزیں میں اللہ اس کے رسول کے راستے میں قربان کر دینا چاہتا ہوں، دے دینا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پریشان مت ہو، جلد بازی سے کام مت لیں، کچھ جو ہے اپنے پاس ہی اپنا سامان رکھ لیں. چنانچہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کے ان سستی اور کاہلی اور غفلت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سزائیں دی. تو یہ سارا تذکرہ شروعات ہی میں کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی جنتی کہا ہے. کس کو؟ صرف صحابہ کو نہیں، صرف جو ہے ہمارے اسلاف کو نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے بولو ہمیں بھی جنتی بتلایا ہے.
خوش ہو جاؤ مسلمانوں، ہم بھی جنتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ بھی سنو، مزدہ سنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خوش ہو جاؤ نماز پڑھنے والوں، خوش ہو جاؤ ایمان والو، صرف صحابہ کو نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو بھی جنتی کہا گیا۔ سابقون الاولون، اس میں مفسرین کی بہت ساری تفسیریں کی گئی، لیکن میں آپ کے سامنے ایک ہی بات بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سابقون الاولون سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے گھر بار، اپنے مال و جان، اپنی تمام چیزوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق وہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ ایمان لانے والے وہ مراد ہیں جو مدینہ آئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، اور انصار دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کرام کی کیا کی، ہر معاملے میں ہر ممکن طریقے سے، ہر ناحیے سے ان کی مدد فرمائی۔ یہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ ہیں۔ اس کے بعد ہماری بھی بات کہی گئی ہے کہ ہم بھی جنتی ہیں، ہم بھی جنت پا سکتے ہیں۔ کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جنت آسان بھی ہے، جنت بڑی مشکل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کی اتباع اور پیروی کریں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام تو یہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار، انہیں جنت کی خوشخبریاں تو دی گئی ہیں، لیکن اسی سے ملا جلا یہ بیان کیا گیا کہ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، خوش ہو جاؤ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مسلمانوں، اللہ آپ سے بھی راضی ہو گیا اگر ایسا کیے، تو اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا جو اس طرح سے عمل کیے تو ہم بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو یعنی اتباع اور پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا، اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد ان منافقین کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ عذر اور معذرت کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے معذور، کمزور، بارش اور اسی طرح سے دیگر اور پریشانیوں کی وجہ سے، مسجد دور ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے مسجد بنائی ہے۔ اے اللہ کے نبی آئیے آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھائیے، افتتاح کروائیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کر دیا کہ ہم آئیں گے، لیکن جب غزوہ تبوک سے واپسی پر واپس ہوئے کہ اب چلیں کہ ہم اس مسجد کا افتتاح فرمائیں، آغاز کریں، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل یہ بیان فرمایا کہ اے میرے نبی آگاہ ہو جاؤ، وہ تو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ 2 صحابہ کرام اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اس مسجد کو ڈھایا۔ اس مسجد کا نام کیا قرآن نے بیان فرمایا؟ مسجد ضرار۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا
بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے مسجد اس لیے بنائی تھی کہ کفر کی بنیاد پر، کفر یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوتیں کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے تفریقا بین المومنین، مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت ڈالنے کے لیے، یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول سے روکنے کے لیے۔ یہ سارے ان کے اپنے عزائم اور منصوبے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب یاد رکھیں، اگر آج کے دور میں کوئی ایسا مسلمان اگر ان تمام اصولوں کی خاطر یا ان میں سے کوئی اور چیز ہو یہ لے کر کے اگر کوئی بھی مسجد وہ تعمیر کرتا ہے تو وہ بھی مسجد ضرار کے حکم میں ہوگی، یعنی وہ بھی مسجد جو مسجد ضرار کے حکم میں آئے گی۔ اس لیے مسجد بنانے کی جو تعریف اس سے پہلے پیش کی گئی ہے قرآن مجید نے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ ایمان والے مسجدوں کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو مسجدوں کا بنیادی مقصد یہ ہو اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی عبادتیں، اللہ کے اصول و ضوابط کو بجا لانا، نہ کہ سماج اور معاشرے میں تفرقہ ڈالنا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ وہ بھی مسجد جو ہم بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو سماج اور معاشرے میں، یاد رکھیں وہ بھی مسجد ضرار ہوگی۔ اسی لیے ان امور کا ہمیں اور آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اب دیکھیے کتنے ایسے مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے مسجدوں کے دروازوں پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ایسا مسلمان نہیں آ سکتا ہے، ایسا مسلمان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے مسجد میں اپنے آپ کو داخل کیا تو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کا ذمہ دار خود ہوگا۔ تو بتائیے یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنہ اور فساد ہے، سماج اور معاشرے میں انتشار ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے ان امور کو ہٹا کر کے بس انہی باتوں پر قائم و دائم رہا جائے۔ وَمَن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے ہی اور مقامات پر بیان فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں آنے سے، اللہ کی صداؤں کو بلند کرنے سے روکے، منع فرمائے۔ اس سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے یہاں مسجدوں میں قید ہو کہ فلاں نہ آئیں، فلاں نہ آئیں، فلاں نہ آئیں، اور فلاں آیا تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اور انہیں مارا بھی جائے گا، انہیں اور دیگر سزائیں بھی دی جائیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ جو ہے یہ مسجد ضرار ہے، جیسا کہ ان منافقوں نے تعمیر کیا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کروایا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت اچھے اصول اور ضابطوں کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کے بعد دیگرے بیان فرمایا ہے۔ وہ اصول اور ضابطے اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کھل کر کے آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے یہ بیان فرمایا کہ اہل ایمان وہ میرے مومن بندے میری رضا کی خاطر اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور میرے فرمان کے آئینے میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مومن بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا دنیا میں بھی ان کے لیے خیر و برکت ہے، کامیابی ہے، اور آخرت بھی ان کی کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزل اللہ فانسلخ به نبات الارض۔ اللہ رب العالمین نے
ہماری زندگی کی مثال بڑے اچھے پیرائے میں دی ہے، بڑے اچھے پیرائے میں پروردگار عالم نے دی ہے۔ وہ کیا دیا ہے کہ انسان کی تخلیق، کہ جیسے آسمان سے پانی زمین پر گرتا ہے اور پھر یہ پانی مٹی میں مل جاتا ہے، اور پھر یہ مٹی کے ذریعے سے مٹی جب ملتی ہے مٹی کے اندر تو پھر اس کے اندر سے کوپلیں، دانے، ہریالیاں پیدا ہوتی ہیں، ہریالیوں سے سبزہ اگتا ہے، اگنے کے بعد وہ پکنے لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے جو ہے قطرے کے ذریعے سے ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا وہ نطفہ، جسے اللہ رب العالمین نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ مقام الگ الگ طریقے سے بیان فرمایا، ہمیم مسنون، بدبودار گارا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طریقے سے اچھلتے ہوئے پانی سے، یعنی الگ الگ طرح سے اللہ نے الگ الگ مقام پر بیان فرمایا۔ تو بہرکیف وہ الگ توجیحات ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کی جائے گی، لیکن یہ ماں کے رحم میں اللہ نے ملایا، پھر اس کے بعد کوپلوں کی جو مثال دی، انسان کا اس دنیا میں ایک وقت کے بعد وجود آیا، پیدا ہوا، پھر انسان جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچا، پھر اس کے بعد انسان کا اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا، مٹی سے آیا مٹی میں مل گیا۔ یہ انسان کی حیثیت اور انسان کی وقت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ مومنین کی شان اور ایمان والوں کا اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین پیغام بتلایا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ رب العالمین بائع ہے، بائع مطلب بیچنے والا، یعنی مشتری خریدنے والے کون ہیں؟ مومن بندے ہیں، اور مبیع کیا ہے؟ جسے بیچا جا رہا ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے خریدار کون ہیں؟ اہل ایمان ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جنت کو بیچ رہا ہے اور خریدنے والے مومن ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اب بتائیے کہ جب اتنا عظیم الشان رب جو سب کچھ عطا کرنے کے بعد سب کچھ اسی کا ہے، اور پھر وہی پروردگار اپنی جنت کو بیچ رہا ہے اور مومنین خرید رہے ہیں، کس وجہ سے؟ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ اس کے لیے اپنی جان کو اپنے مال کے بدلے سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ جنت مل جائے انہیں۔ یہ ہے اہل ایمان کی شان، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں پر کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے وصف اس آیت کریمہ سے آگے بیان کیے گئے ہیں۔ التائبون العامدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ 9 اوصاف ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے، اسی طرح سے عبادتیں کرنے والے، اسی طریقے سے وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرنے والے، اسی طرح سے وہ روزہ رکھنے والے، اسی طرح سے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور بھلائیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرنے والے۔ یہ تمام اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، یعنی ایک مسلمان کے اندر، ایک ایمان والے کے اندر یہ تمام اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، توبہ کرنے والے۔ آج کون مسلمان ہے جو توبہ کر رہا ہو اللہ رب العالمین سے؟ اپنے گناہوں کے باوجود توبہ انسان نہیں کرتا ہے، اور پھر بھی اللہ پر تہمت اور الزام دیتا ہے، مولا ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرتا۔ آئیے ایمان والو، ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا
کہ گناہوں سے معصوم من الخطا ہونے کے باوجود روایتوں کے مطابق 70 مرتبہ، دوسری روایت کے مطابق 100 مرتبہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار ایک ایک دن کے اندر کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیے رمضان کا مہینہ آیا اور مسلمان ایک دن نماز تراویح کو پڑھ لیا، ایک دن عبادتوں کو انجام دے لیا، اور پتہ نہیں اب یہ جا کر کے ہوٹلوں میں پردوں کے آڑ میں روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، یعنی یہاں کے مشہور ڈش جو ہے وہ اسی کو پردے کی آڑ میں کھاتا ہے۔ یہاں کچھ ہوٹلہ ایسے ہوں گے کہ جن ہوٹلہ میں بے روزے دار صبح و شام افطاریاں کرتے ہوں گے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ یہ تمام معاملات ہیں، یعنی انسان کو اتنا خوف نہیں، ایک مسلمان کو اتنا ڈر نہیں، اور مسلمان یہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو۔ اے ایمان والو، اگر چاہتے ہو اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے فرمودات پر عمل کر لیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا کہ 40 مرتبہ، دوسری روایت کے اندر بیان کیا گیا 100 مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ آئیے ایمان والو، یہ توبہ و استغفار اتنی بڑی نعمت ہے کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ مشہور و معروف واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، وہ سن لیجئے، اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے۔ ایمان والو، امام حسن بصری سے لوگوں نے شکایتیں کی کہ امام صاحب جو ہے وہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی پڑی ہے، باغ کی ہریالیاں ختم ہو گئی، بارشوں کا نزول نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جاؤ تم استغفار کرو، استغفار کو لازم کر لو۔ تینوں اشخاص کو یہی بیان کیا گیا کہ جاؤ تم استغفار کرو۔ قرآن کریم نے نقل فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ بارشیں رکی ہوئی تھی استغفار کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے بارشوں کا نزول فرمایا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین نے استغفار کی وجہ سے مال والا بنایا، بیٹا والا بنایا، باغات والا بنایا۔ تو اے ایمان والو، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں امان دی ہے کہ اگر تمہارے اوپر یہ چاہتے ہو مصیبتیں نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، جابر و ظالم لوگ مسلط نہ ہو، تو تمہیں یہ کرنا ہوگا، استغفار کو لازم پکڑ لینا ہوگا۔ تو یہ ہے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ، وہ ہم اس کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد کرو اور اللہ سے توبہ و استغفار کر لو۔ اسی وجہ سے کہ ہو سکتا ہو اس رمضان میں ہم اور آپ ہیں اور آئندہ رمضان ہمیں نصیب نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور اس کی سعادت سے ہم محروم رہ جائیں، اور پھر جو ہے مرنے کے بعد ہمیں افسوس کرنا پڑے۔ اسی لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو تیار ہو جانا ہوگا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا التائبون العابدون، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو جنت کی طلب ہوتی ہے۔ آئیے محمد الرسول اللہ کی سیرت طیبہ سے بیان کر دیتا ہوں۔ آج ہم 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ایک پارہ ہم نے سماعت کیا ہے، کچھ بھی وقت نہیں لگا، یعنی ہم ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کر کے اچھے خاصے ہمارے لیے تمام انتظامات کیے گئے، مسلمانوں یاد رکھو، لیکن پھر بھی ہم عبادتوں کو انجام نہیں دے پا رہے ہیں، اور اسی میں ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں
ہیں وہ پیارے نبی کی حالات اور کیفیات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کی تاریکیوں کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے۔ اما عائشہ خود گواہی دے رہی ہے کہ اتنی لمبی لمبی دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی تتفطر قدماہ، میرے پیارے شوہر کے پاویں مبارک کے اندر کھڑے ہونے کی وجہ سے نماز میں لمبی نماز کی وجہ سے ورم آ جایا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ کے پاویں مبارک سے خون کے ریشے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ یہ عبادات کی کیفیت تھی اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم سب کے نبی ہیں، جو معصوم من الخطا مسلمانوں۔ آج ہم اتنے گناہگار ہونے کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، کیسے جنت ملے گی؟ التائبون العابدون الحامدون، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو جنت کے صحیح معنوں میں خریدار ہوتے ہیں، یعنی اپنے رب کے سوا کسی اور کی تعریف اور تسبیح سننا گوارا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان کا زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذکر کے اندر جو ہے تر و تازہ رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان میں وہ رطب لسان رہا کرتے ہیں۔ او صحابہ کرام جو پوچھا کرتے تھے اے محمد الرسول اللہ، ہم نے نماز بھی پڑھی آپ کے ساتھ، ہم نے روزے بھی رکھے آپ کے ساتھ، لیکن اے پیارے نبی ہمیں بتلا دیجئے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، میں کون سا عمل کروں کرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے؟ اللہ اکبر۔ او صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام حکموں پر عمل کرنے والے پیارے نبی نے کہا اٹھو تو یہ دعا پڑھو، اونچائی پر چڑھو تو یہ دعا پڑھو، جب سوو تو یہ دعا پڑھو، جب بیٹھو تو یہ دعا پڑھو، جب کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد ہیں، اللہ کی ذکر ہیں، اللہ کی تسبیحات ہے، اللہ کی تحمیدات ہے۔ ایمان والو، اسی لیے پیارے نبی کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں اپنے زندگی کے اندر لازم و ملزوم کر لو۔ یہ ہے والعابدون الحامدون السائحون، وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کیا کیا بیان کیا جائے؟ آئیے انہی باتوں کے ساتھ اب میں آگے آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھیے ہم اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نگاہوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے بارہا سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ ہمارا رب تو دیکھتا ہے، اور ہمارا رب جانتا ہماری تمام باتوں کو۔ یعنی دنیا کے اندر بہت سارے میزان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس میزان کے ذریعے ہمارے اعمال کو تولے گا، کیا ہی عظیم ہے وہ رب کہ ذرہ برابر بھی ہو، ذرے سے چھوٹا بھی ہو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی تولے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العالمین ذرہ برابر ہم نے نیکیاں کی وہ بھی عطا کرے گا، ذرہ برابر برائیاں کی ہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس دن سے خوف کھاتے ہوئے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے وہ ہمارے وہ احباب جو کالجز کے پڑھنے والے ہیں،
جو سائنس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، جن کا سبجیکٹ ہو، وہ دیکھیے کہ سائنس جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ ایک تجربے کا نام ہے، یہ کے بعد دیگرے اس کے رول اور ریگولیشن وقت اور حالات کے اعتبار سے بدلتے جاتے ہیں، اس میں چینجنگ ہوتی جاتی ہے۔ تو معاملہ یہی ہے کہ ایک سائنسداں جان ڈالٹن بولتا ہے کہ ذرے کے ذریچے نہیں ہو سکتے، یعنی آئٹم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، اڑو کو پرمانوؤں میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی ذرے سے چھوٹا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا سائنسداں جے تھامسن آ کے بولتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا فلسفہ غلط ہے، یہ آپ کی بات غلط ہے۔ اس نے الیکٹران، پروٹان، نیوٹران کی تقسیم کر کے بتلا دیا کہ ذرے کے بھی ذریچے ہو سکتے ہیں، یعنی ذرے سے چھوٹا بھی ذرہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی آیت کریمہ کوڈ کی گئی، یہی آیت کریمہ کوڈ کی گئی۔ قرآن پڑھو، سب کچھ سمجھ جاؤ گے، قرآن سمجھو گے، آپ کی دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَلَا مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ۔ کیا کہا گیا کہ اے میرے حبیب، آپ کی مقدس زندگی کا کوئی بھی زاویہ میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ پھر غور کیجئے، من مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، وہ بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر اللہ نے کہا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، ارے ذرے سے چھوٹا یا بڑا ذرہ ذریچہ ہو، اس سے بھی آپ کی مقدس زندگی کا کوئی بھی زاویہ میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ یعنی یہ لا کر کے، اور جے تھامسن نے، سائنسداں نے، یہ اپنے سائنس کے اعتبار سے الیکٹران، پروٹان، نیوٹران پہ چارج لگا کر کے، لیکن بات کہاں کی ہے؟ قرآن مجید کی ہے۔ اخذ کر کے بتایا گیا کہ یقیناً یہی بات صحیح اور درست ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اسی لیے اے ایمان والو، قرآن تو بنیادی طور پر جو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہر فن کے استاد کے لیے اس کے فن کی یہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ کیا ہے؟ غرور، دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن یہی دنیا متاع حیات جو بتایا گیا کہ بہترین نعمت بھی ہے یہ دنیا، اور اس دنیا کی زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے وہ ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور دھوکے کا سامان بھی ہے۔ تو دھوکے کا سامان کس وجہ سے ہے؟ جانتے ہیں کس وجہ سے ہے؟ کہ اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا ماحصل کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ زندگی کا ماحصل یہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو اسی لیے بنایا، اے حضرت انسان ہمیں اسی لیے پیدا کیا تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے، یعنی اچھا عمل ہم کریں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے بہترین نعمت ہے، اور اگر ہم نے یوں ہی اپنی زندگی کو گزار دیا تو یہ دنیا وبال ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اسی وجہ سے تو صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کیا، اور صحابہ کرام کا معمول یہ ہوا کرتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی اس دن کے آنے سے پہلے، قیامت کے دن جب ہمارا میزان قائم کیا جائے، ترازو لگائی جائے، تو اس دن کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنا محاسبہ کر لیں
کہ ہم نے اپنے زندگی میں کیا کیا ہے. یعنی جس طرح ہم اپنی بزنس کے اندر، اپنی تجارت کے اندر اور اپنے کاروبار کے اندر ہم روزانہ صبح و شام کیا کرتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں، ایسے ہی صبح و شام مسلمانوں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا غلط کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کیا صحیح کیا. جو صحیح کیا اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، جو ہم نے غلط کیا ہے اس پر توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا وہ عزم کر لو. یہی معاملہ ہے. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکیوں کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بیان کیا گیا سیرت کے اندر کہ عمر فاروق ایسا روتے تھے، ایسا روتے تھے، اسی قیامت کو یاد کر کے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے کہ اللہ کہیں مجھے پکڑ نہ لے، اللہ میری کہیں گرفت نہ کر لے. بیان کیا گیا کہ ایسا روتے تھے کہ جیسے تیل کڑاہی کے اندر کھول رہی ہو، آواز اس سے نکل رہی ہو، ایسے ہی عمر فاروق کے سینے سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی. اے مسلمانوں، اے اللہ والو، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. یہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے سمجھا تھا. ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایسے ہی سمجھا تو یاد رکھیں یہ دنیا ہمارے لیے نعمت ہے، یہ زندگی ہمارے لیے یہ ہے. ورنہ ہم جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو معاملہ ہمارا یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا. اللہ سے ہم کہیں گے پروردگارا ہمیں دنیا میں پھر سے دوبارہ بھیج دے. اللہ اب تیری خلاف ورزیاں نہیں کروں گا، لیکن اب فیصلہ ہو چکا، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ کے یہاں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اب دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے جائیں گے. کیا ہوگا انسانوں؟ بڑی حسرت و افسوس ہوگی. اسی لیے اس دن کو، اسی زندگی کو غنیمت سمجھو اور عبادتیں کرو. یہی اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور مقصود ہے. اس کے بعد جانتے ہو جنت کے اندر اللہ رب العالمین تمام نعمتوں سے جنتیوں کو نوازے گا، لیکن اس جنت میں تمام نعمتیں ہونے کے باوجود بھی سب سے بڑی نعمت جنت کی وہ کیا ہوگی؟ بتا سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ کا دیدار. اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ رب العالمین حجابات کو اٹھائے گا اور اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا. یہ سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے ہوگی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنا دیدار ہم سب کو بھی نصیب فرمائے مولا، آمین. تو یہ سب سے بڑی جو ہے ان کے لیے نعمت ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ مقامات پر الگ الگ طریقوں سے اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوششیں کی ہے کہ تاکہ بندے صحیح معنوں میں میرے فرما برداری کریں اور میری خلاف ورزی سے بچیں، تاکہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. انہی باتوں پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے کہنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو، اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما مولا. اللہ ہم سب کی اسی حاضری کو قبول فرما لے مولا. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں الہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا. اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تو نے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ جو اس دنیا میں بہت سارے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ہر مومن بندے کی ہر جائز ناہیوں کو تو پورا فرما دے مولا. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، یا اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.